الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ میرے بہن بھائیوں، توحید کا اقرار کریں، باقی دعائیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس شخص نے 10 سال بعد کیا دعا کرنی ہے، اپنی موت تک اس نے کیا کیا دعائیں کرنی ہیں۔ سورہ فاتحہ پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مکمل دعا ہے۔ جتنا آپ توحید کو ریوائیو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی باقی ساری طلب پوری کر دے گا۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے سر اور کندھے پہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو تمام گناہ گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنا رکھا ہے ہمارے گناہ معاف کرنے کا۔ سو میک اے کم بیک۔ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھو، توبہ کرو۔ نماز پڑھو، کیونکہ جب رکوع اور سجدہ کریں گے تو وہ گناہ گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں، زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ کوئی حرج نہیں، اگر دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی تو کرنی کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر میں اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ توحید کا ذکر کیا کریں، آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ کا سلیقہ تو ہم سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ دل کھول کر مانگیں، یقین سے مانگیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ یقین رکھیں، جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے راستے آسان فرما دیتا ہے، ہر طرف سے سکون آنے لگتا ہے، دل میں خوشی جنم لینے لگتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شروعات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، نماز کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنے گناہوں سے توبہ اور معافی مانگنے کی توفیق۔ بے شمار ایسے بزرگ گزرے ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے رہتے۔ ان کو ایسا سرور ملتا کہ وہ اسی میں مگن ہو جاتے تھے، پھر انہیں دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دل میں سوچتے ہی تھے تو اللہ ان کی سن لیتا تھا۔ جب ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم پر 10 بار اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دن میں صرف 1 گھنٹہ درود پاک پڑھیں تو اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی، اور اگر سارا دن پڑھیں تو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اتنی جامع ہے کہ اس میں زندگی کی تمام ضروریات آ جاتی ہیں، خواہ وہ زندگی کی ہوں یا دنیا کی یا آخرت کی۔ کبھی ترجمہ پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کتنی گہری دعا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میری دعا میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ صحابی نے کہا کہ میں 1/4 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھا دو۔ نیکسٹ ٹائم کہا کہ یا رسول اللہ، دعا کا آدھا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دو۔ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ دعا کا تیسرا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دو۔ اس سے اگلی مرتبہ پھر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اب صرف درود پاک پڑھتا ہوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے رہیں، ہمیں کسی بھی مشکل میں دکھ کا سامنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ریلیف دے دے گا۔ تو چاہے کیسی ہی مشکل ہو یا پریشانی ہو، توحید بیان کریں، درود پاک مسلسل پڑھیں، نماز کسی صورت ترک نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دے۔ آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی باقی طلب خود ہی پوری کر دے گا۔ اس لیے سجدہ میں بھی خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز اسی لیے رکھی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو سارا دن ریوائیو کرتے رہیں۔ فجر کی نماز پڑھی اور پھر اپنے دن کا آغاز کیا۔ اگر آپ کی انرجی لو ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، آپ آئیں، نماز پڑھیں اور اپنے گناہ معاف کروائیں۔ اسی طرح عصر اور پھر مغرب اور پھر عشاء، اور جب آپ نماز پڑھ کر سوتے ہیں تب آپ کو سوتے ہوئے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اگر پھر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فوراً اٹھیں، نماز پڑھیں، معافی مانگیں۔ اللہ تو بے حد غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ربیعہ بن کعب سے فرمایا
کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ لوگوں کے لیے خاص فرمائش کریں گے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں اور لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہمیشہ توحید سکھائی ہے اور ہمیں توحید پر ہی چلنا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو جو شخص کفر کرے گا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی زندگی میں کیسے سکون آئے گا؟ اس کا دل مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز کو خود پہ لازم کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کامنٹ کریں۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔